الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بعد آج ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کے سلسلہ میں یہاں محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ یہ آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے، وہ مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو 13 رجب مرجب میں آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، اس وقت آپ پیدا ہوئے، اور اس وقت تک آپ نے آنکھ نہیں کھولی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لیا۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی سب سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور اس سے بڑا ایک اور اعزاز ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی۔ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور دیکھا بھی حضور کو، تو کتنی بڑی آپ کی فضیلت ہے یہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم ہم لگاتے ہیں، باقی صحابہ بھی ہیں ان کے ساتھ ہم لگاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کے ساتھ۔ تو یہ کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں لگاتے ہیں، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ بتوں کو سجدہ کرنا چاہتی تھی تو آپ پیٹ مبارک میں تھے اس وقت، تو وہ کر نہ پاتی تھی۔ وہ کس لیے کہ حضرت علی جو ہے آپ کے شکم پر اپنے پاؤں لگا لیتے تھے اور پیٹھ پر پیٹھ لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ سجدہ بتوں کو نہیں کر پاتی تھی۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو جلالت دے، اس کا یہ معنی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری ہے الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صبح و شام اعلانیہ اور خفیہ طور پر۔ یہ آیت آپ کے فضائل میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ کے پاس 4 دراہم تھے، 1 دراہم آپ نے درہم صبح کے وقت صدقہ کیا، 1 درہم کو رات کے وقت صدقہ کیا، 1 درہم کو لوگوں کے سامنے صدقہ کیا، اور 1 درہم کو چھپ کر صدقہ کیا۔ تو یہ آپ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب مباہلہ والی آیت نازل ہوئی کہ سائیوں کے ساتھ جب کہا گیا کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، یہ آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، تو بلا لاؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے جو جانیں ہیں اس کو لے کر آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کے ساتھ کس کو لے کر آئے؟ حسن و حسین کو۔ اپنی عورتوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کر آئے، اور اپنی جان کے ساتھ کس کو لے کر آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جان کے درجے میں رکھا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اسی طرح جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، جس نے علی سے محبت کی ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے علی سے بغض رکھا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کا درجہ جو ہے اسی بلند مقام پر پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خون کہا ہے۔ اور ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس طرح کرنی چاہیے کہ بعض صحابہ کی ہم جو ہے گستاخی نہ کر بیٹھیں، کسی کو برا بلا نہ کہہ بیٹھیں۔ سب صحابہ کی عزت کرنی ہے۔ وہ کس طرح کہ آج کل لوگ لگا دیتے ہیں امام الاول، خلیفہ اول حضرت علی، اس طرح کہتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے خلیفہ جو ہیں سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہم کو جو ہے اس سے بچنا چاہیے کہ آپ کی جو ہے شان اتنی زیادہ نہیں بڑھا دینی چاہیے کہ صحابہ جو پہلے خلیفہ ہیں اس تک پہنچا دیا جائے۔ تو اتنی شان نہیں بڑھانی چاہیے، شریعت کے حد میں رہ کر جو ہے آپ کی شان بیان کرنی چاہیے۔ تو آپ کی شان کے متعلق شعر: بغض علی دل میں ہے، دل میں بغض علی ہے، بدن پر طواف احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف کعبہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔